وہ ایک لفظ پکائی بیٹھے نہیں، وہ شریک نے شریک عربی زبان دا لفظ ہے اور یہ معنی ہوندا ہے حصے دار. تو حصے دار تے پتریر ہوندا ہے کیونکہ دادا جو ایک ہوندا ہے، تو پھر جائیداد ہے جو حصہ دار ہوندا ہے. شریک دا معنی دشمن نہ لیا کرو. ساڈے پنجابی کلچر میں شریک سدے نے دشمن نو، انج نہ سمجھا کرو. پتریر چاچے دی اولاد ایک قرآن اور انہاں نال محبت دا دین حکم دیندا ہے. رسول اللہ نے ایتھے بوسا دیتا متھے وچ. حضرت جعفر نے کدی اپنے کسے پتریر مسیر نو متھے چ بوسا دیتا ہے بھائی صاحب جی؟ تو یہ سنت ہے نا رسول اللہ دی، پھر یہ عمل کرے. اگلا بندہ راضی ہوئے وہ میرے نال پتریر ہوئے پیار تے کرتا ہی، ہاں محبت کریا کرو. تو شاہ عبدالحق محدث دلوی فرما دیں کہ حضرت جعفر نو اے سن کے اتنا چاہ چڑھیا کہ آپ نے اے دو میں انگلاں اٹھا لیاں، ایک پیر تے حضور دے چار چفیرے رقص کرن لگ پے کہ میں رسول اللہ نے اپنی مثل آکھیا کہ تیری شباہت میری مثل ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ دے انتہائی معتمد اور قریبی ساتھیاں وچ سن. حضرت علی دا نمبر انہاں تو بھی بعد وچ آوندا سی. تو رسول اللہ سرکار دے صحابہ جنہاں ایمان لے آندا ہے ابتدا وچ او جوان اور امیر لوگ سن، لیکن صرف امیر نہیں سن، غریب بھی شامل سن. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں میں بکریاں چھیڑتا سا تے رسول اللہ اور ابو بکر میرے پیچھے جتھے میں بکریاں چھیڑتا سا اتھے ٹر گئے. صدقے جاواں سرکار دے انداز تبلیغ تو تے جدو دو میں شخصیات میرے کو آئیاں تے آپ فرما دے میں جوان لڑکا سا بکریاں چھیڑ دا سا تے جدو دو میں میرے کو آئے تے ابو بکر فرما دے نے کہ عبداللہ اے نبی نے تے تینوں دعوت دین دین آئے. آپ فرما دے جدو میں رسول اللہ سرکار کو او دین دی دعوت سنی نا تے بلا تردد پہلی دعوت تے میں رسول اللہ تے ایمان لے آیا. یہ نہیں کہ غریبان بھی دین نو قبول کیتا. حضرت اللہ اکبر عمار بن یاسر بالکل ینگ لڑکے سڑے جدو انہاں کلمہ پڑھیا. انہاں دی والدہ سمیہ اور حضرت یاسر یمن دے سن اور سمیہ ابو جال دی آزاد کردہ لونڈی سی. حضرت یاسر نے انہوں نے نکاح فرمایا سی. حضرت یاسر سفید رنگ دے، حضرت سمیہ سیاہ رنگ دے سن تے حضرت عمار دوہاں دے درمیان آڑے گندمی رنگ تے سونے بڑے سے. حضرت عمار بن یاسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت بہت مار کھاتی. ایک دن پتر دے زخم ویکھے تے ماں تے باپ دوہاں کلمہ پڑھ لیا. یہ وہ بندے جنہ پہلے نمبر دین قبول کیتا ہے. حضرت ابو بکر نے کیتا تے انہاں پھر سب تو پہلے دعوت حضرت عثمان ذو النورین نے دیتی. عرب دا رئیس مکے دا سونا تے ڈاڈھا شریف جوان عثمان ذو النورین بنو امیہ دے امیر خاندان دا امیر بندہ. حضرت ابو بکر سرکار نے دعوت دے کے سرکار دے کوڑ لے آندا سونیا تساں مین بلایا ہے آ میرا بیلی عثمان انہوں بھی قبول فرما. کیونکہ حضرت عثمان ابو بکر صدیق دے بیلی سن بچپنے تو پیار سے. پھر انہاں فرمایا کہ میرا پیارا جو ہے تو یار بھی ہے تھے راہ سیدھے آ جا اڑا. انہاں نہ نہیں کیتی. سرکار نے کلمہ پڑھن والے پڑھیاں بندیاں وچوں بھی شامل. حضرت آپ کو سمجھ آ رہی ہے دعوت دین پھیل رہی ہے. دعوت دین پھیل رہی ہے. حضرت پہاڑی تے جلوہ گر ابو جہل نو بھی پھر پتہ لگن لگ پیا کام خراب پیا ہوندا. ابو جہل آیا اس نے کہا تو ساڈے بتاں برا نہ تے نواں دین لے کے آ رہے.
انہیں بڑیاں عجیب و غریب گلاں گالاں کڑیاں نعوذ باللہ تے حضور چپ کر کے سنتے رہے. حضور بولتے تے آئے, حضور بولتے نہ چپ کر کے سنتے رہے. حضور نہیں بولے. انہیں حوصلہ پایا تے اس نے رسول اللہ نو مارنا شروع کر دیا. حضور مڑ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. وہ اپنی مرضی نال جدو مار کے ٹر گیا نا, ایک لونڈی یہ نظارہ ویندی تھی, یہ منظر دیکھ رہی تھی. حضرت امیر حمزہ شکاری سن تے شکار کر کے واپس آ رہے سن. اس لونڈی نے سارا قصہ انہوں نے بیان کیتا. بھائی ابو جہل نے پہلے انہوں نے گانا کڑیاں, برا بلا کیا, پھر ابو جہل نے انہوں نے ماریا ہے تو محمد بولے نہیں. حضرت امیر حمزہ گھوڑے تے سوار سن, اور سیدھا گھوڑا اوتھے لے گئے جتھے چودھریاں دی محفل وچ بڑا چودھری بیٹھا سی. انہاں دے ہاتھ وچ کمان سی. انہاں کمان ماری ابو جہل دے سر تے, اور سر پھٹ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ تو محمد مصطفیٰ نو برا بھلا کہنا ہے, حالانکہ میں انہاں دے دین تے, حالانکہ اس تو پہلا انہاں کلمہ پڑھیا, لیکن ابو جہل دے سامنے انہاں کہا میں انہاں دے دین تے کوئی انہاں ہاتھ لا کے دکھائے محمد مصطفیٰ. تو دین پھیلنا شروع ہویا, اس دیا شواواں پھیل دیاں گئیاں. ایک رسول اللہ دے بوڑھے صحابی حضرت جندو ابن دامرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے اندر بھی عشق آ گیا. میں آدھا ہونا اپنی گفتگو دے دوران بھائی عشق پچھلی عمرہ جڑا ہوئے بڑا ڈاٹا ہوتا ہے. ہاں بھائی جڑا عشق ہوئے نا پچھلی عمرہ پائیا وہ بڑا ڈاٹا ہوتا ہے. تے وہ بڑھاپے میں سن, لیکن عشق ہو گیا. سویرے گھروں نکلنا, جتھے سائیاں بیٹھے ہونا اوتھے آ جانا, بہنا حضور دی زیارت کرنی, کلمات خیر سننے, سن کے گھر ٹر جانا. محبت جو آئی, پیار جو آ, حضور دیاں گلاں سنیاں تے ٹر جانا. ہجرت دا وقت آیا تے انہاں ہجرت نہ فرمائی, باقی صحابہ ہجرت کر گئے. جدو حضور ٹر گئے نا تو انہاں سنیا کہ جڑا ہجرت نہ کرے ان دے تے وعید ہے. ایک روایت یہ ہوتا ہے کہ وہ اٹھے تے اسب معمول نکلے باہر, تو جتھے حضور باندھے سن دار ارقم میں جتھے گئے حضور نظر نہ آئے. مڑ اتھو نکلے تے دار خدیجہ تو کبریٰ چ گئے, سرکار اتھے بھی کوئی نہ. اتھو نکلے تے سینے کعبہ چاہے مطاف تے حضور اتھے بھی کوئی نہ. جتھے حضور ہوں ہے اتھے کوئی نہ. تے پوچھتے رہو سرکار کی دے. اس ویلے نے ہجرت دا چرچا ہو چکیا سی. انہاں فرمایا بھی فرمایا تے ہجرت کر کے چلے گئے, حضور تے چلے گئے. وہ بوڑھے صحابی جنہاں ابتدا وچ کلمہ پڑھیا سی, ابتدا وچ مسلمان ہوئے سن, آئے عاشق رسول اللہ دے. انہاں تو پرندہ پورا صحیح نہ ہاتھ کم دے آئے وجود تیرا شاہ. تو او گھر والیاں نو جا کے کہندے نے بھئی میں مکے نہیں رہنا, میں بھی مدینے جانا ہے جتھے میری سرکار گئے نے. تے مالداروں بھی ہے, مورخین لکھتے نے سیرت نگار کے وہ بھی بڑے مالدار ہیں. انہاں کہا بھئی تسی کیویں جاؤ گے بابا جی, تے تواڈے کولوں تے نہیں ٹریا جانا. عزیزان دی وقار درویش کامل میاں محمد بخش صاحب فرماندے نے ٹر گئے یار محبتاں والے نال ہی لے گئے ہاسے, دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے. دل نہیں لگدا سرکار نو ویندے نے سائیں نظر نہیں آوندے. بھائی اس کی شاہی انجی جدو ہو جائے پھر انجی کردا ہے. تانوں ایک مثال دینا تاکہ تسی توڑ پڑ جاؤ. ممبر تے ذرا بڑی محدود زبان استعمال کرنی ہوتی ہے, رسول اللہ دی سیکھ. تو آ ساڈے پنجاب دے دریا تے کوئی حاجی نو عشق ہویا, اس نو راتی پتہ لگا بگڑا بھی کچا ہے تے دریا بھی چڑھیا ہے تے موسم بھی خراب ہے, لیکن او رکیا نہ,
تے جے کچے چینی طاقت ہے، پتہ نہیں سچی ہے کوڑی ہے گل بنی ہے نا، تے جے کچے چینی طاقت ہے تے جے عشق ہوئے آمنہ دے لال دا تے بھائیا ہوئے بھی پکا تے تسی ہو دی قوت دا اندازہ لگا سکتے ہو، باؤ قوت ہو دیچ کتنی عزیزان من گرامی قدر احباب میاں صاحب فرمانے نے ٹر گئے دلدار دلا دے وطنوں چکی مہارا خالی بستی نظری آوے کنڈ کیتی جدو یارا عزیزان دی وقار یار نظر نہیں آیا، گھر والے نے فرماندے نے مینوں تیار کرو، روایات دو نے، ایک روایت چاہتا ہے فرماندے نے مینوں 4 پائی تے بٹھاؤ، میں 4 بندیاں نو پیسے دیاں گا، جتنا خرچہ آئے گا وہ مینوں 4 پائی تے اٹھا کے مدینے حضور دے پیچھے لے جا، میں خرچہ کراں گا۔ ایک روایت لکھی گئی ہے، دوسری روایت چاہتا ہے انہاں فرمایا اٹھ تیار کرو، مینوں اٹھتے بہاؤ، بابا جی تسی کلے ہو تواڈے نال کوئی نہیں، فرماندے نال نہ ہووے تسی اٹھ چھوڑو مدینے وال منہ کر کے، میں جانا یا میرا مدینے والا مائی جانے۔ اللہ اکبر عزیزان دی وقار گھر والے نے تیار چا کیتا ہے۔ ایک درویش گزرن پنجاب کی دھرتی بابا غلام فرید مٹھن کوٹ والے، انہیں ایک اتنے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، عزیزان من سائیں فرماندے نے اچیاں لمیاں لال کھجورا پتر جنہ دے ساوے جس دم نال پریت اسانو او نظری نہ آوے، سنجیاں سنجیاں گلیاں دسنے ویڑا کھامر آوے، غلام فریدہ اوتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ گھر والے تیار کیتا ہے، اٹھتے بہائے، آپ جانتے ہو نا جب اٹھ دے تو پھر اٹھتے ہوں دے قوت نال بیٹھے گر گئے، فرماندے نے مینوں دوبارہ بہاؤ، تے جی میں اٹھتے پالان بنیا جاندا ہے، اللہ اکبر میرے ہاتھ آزاد کرو، میرا وجود اٹھ نال متصل بن دے اور رسی مار کے گھر والے نے بنیا ہے، اٹھایا ہے، مہار گلے تے لپیٹیے، فرماندے نے لو ہن تسی ٹر جاؤ، میں جانا یا میرا مدینے والا ماہی جانے۔ عزیزان دی وقار مدینے وال منہ کر کے فرماندے نے نسیمہ جانبے بتہا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن، مشرف گرچ شجامی زی لطفش خدایا
ای کرم بارے دیگر کن کہندے نے اکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہوئے حضرت علی بکار اٹھ ٹردا جاندا ہے روایات وچ آوندا ہے جب اٹھ پہنچیا نا مقام تنعیم تے تو اس جگہ دا ہن وی نام یہ مقام تنعیم مسجد عائشہ دے نال ویسے ہن تے ٹیکسی تے تھوڑا ٹائم لگدا ہے تے اس ویلے پھر پیدل سفر تے یہ کافی دور سی اوتھے جاندیاں نو انہاں دی جند جیڑی وجود باڈی آئی نا اس دے اندر سکت نہ رہی مطلب جند نکلن دا وقت آ گیا موت قریب آ گئی انہوں نے لگا کہ میں سفر نہیں کر سکنا تو کتاباں میں لکھیا انہوں نے دوویں ہاتھ بلند کی اور ایک ہاتھ دوجے ہاتھ چ دے کے عرض کردے نے اللہ سونیا گواہ ہو جائیں میں اپنا ہاتھ مرن لگیا حضور دے ہاتھ چ دے رہا ہائے ہائے توجہ ہے تہاڈی حضرات ہے عزیزاں نے من فرماندے نے میں اپنا ہاتھ حضور دے ہاتھ وچ دے رہا ہاں پھر دعا کردے نے اللہ سونیا میرے حال دی خبر حضور نو ہو جائے میرا جو سفر ہے یہ خبر حضور نو ہو جائے میں پڑھتے نہیں سکیا سائیاں پتہ تے لگ جائے نا عاشق ٹریا ہا اللہ فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو کہ فلاں عاشق جندو ابن دامورا آپ کو پہنچن دی کوشش کیتی ہے لیکن راستے وچ موت آ گئی ہے پہنچ نہیں سکیا حضور سنیا صحابہ نو سنایا صحابہ کہن لگے کاش توڑ پڑ جاندا تے ہجرت دا اجر ملدا فقہی مسئلہ تے سی نا توڑ پڑ دے تو اجر ملدا توڑ پڑ جاندا تے عاشق نو اجر ہجرت دا مل جاندا اپڑ نہیں سکیا اللہ فرمایا جبریل مڑ جا جبریل دوبارہ آئے سونیا اللہ آیت بھیجیے جدے وچ اس عاشق دی گل بیان کیتی ہے وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ سونیا جیڑا اپنے گھروں اللہ اور اس کے رسول والے نکلے ثم یدرکہ الموت پھر انہوں راہ وچ موت آ جائے ثم یدرکہ الموت اپڑ نہیں سکیا راستے وچ موت آ جائے فقد وقع اجرہ علی اللہ میں اللہ انہوں اجر توڑ پڑن نہیں دیا گا ساتھی تفاسیر پڑھے گا نا تو اس آیت دی شرح دے اندر حضرت جندو ابن دامورہ دا اے واقعہ بھی لکھا ہے آپ ملے گا الفاظ ایک اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ مختلف چیزاں مختلف جگہ تو پڑھیاں پھر دے اختلاف الفاظ میں رد و بدل ہوتا ہے عزیزان محترم تو اے عشق دی ایک دنیا ہے جڑے مکے والے صحابی نے نا انہاں نے اللہ قرآن وچ بکھریاں کیتا ہے ہاں جی لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى اللہ فرماندے نے جنہ فتح مکہ تو پہنا ایمان لے آندا ہے نا تے کلمہ پڑھیا انہاں دے عشق دی دنیا ہو رہی جنہ پیچھے کلمہ پڑھیا تے ایمان لے آندا ہے انہاں دے عشق دی دنیا ہو رہی وکلا وعد اللہ الحسنى جو حسنہ دا وعدہ سارے نال توجہ ہے تہاڈی آیت زیر زبر دی غلطی ہو سکتی ہے لیکن مفہوم ہے ہاں بھائی ایک اعلان سماعت فرما لو کہ ساڈی اس مسجد وچ اساں قرآن کریم دی تعلیم دا مغرب تو بعد آغاز کیتا ہے او دے وچ وڈے بھی چھوٹے بھی بزرگ بچے سارے حصہ لیا کرو میں کئی باری دسدا ہوں میں پنڈاں کدی کدی نماز پڑھن دا موقع ملتا ہے جڑے قاری اتنے کو حافظ نماز پہ پڑھاندے ہوندے انہاں نوں قرآن ٹھیک نہیں آندا تو بھائی یہ
عمر کوئی نہیں، گود تو لے کے گور تک علم پڑھنا چاہیے. ٹیوشن دے کے پڑھتے ہوئے فری پڑھا دے بھلیا آ کے اپنا قرآن ٹھیک کرو. یہ کوئی عمر دی قید نہیں میں ہوں بڑا ہو گیا میں کیویں پڑھانا. یہ کوئی قید نہیں عمر دی. جس عمر دے حصے بھی رب ہدایت دے اس حصے میں صحابہ بڑی بڑی عمر چ کلمہ پڑھ دیا تو دین پھر بعد سیکھ دیا. تو جس لیے شوق آ جائے، ہوش آ جائے، سمجھ لگ جائے کہ یار سانو تو دین صحیح نہیں ہوتا، نماز صحیح نہیں ہوتی، کلمے صحیح نہیں ہوتے، جنازہ صحیح نہیں ہوتا، دعاواں صحیح نہیں ہوتی، انہوں نے چاہیے آ کے اپنا دین سیکھو. بھائی صاحب مغرب تو لے کے عشاء تک فری تعلیم ہے. سارے بڑے بچے نکے جتنے ہو اپنے بچیاں لے آ جا کے چھڑ جایا کرو، پھر لے جایا کرو تاکہ تواڈے بچے بھی دین پڑھ لین اور تسی بھی دین پڑھ سکو. وما علینا